ایک طرف الپرسلان اور اس کے ساتھی لبادت کو گرفتار کرنے کے بعد آنی قلعے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس بار یہ ذمہ داری الپرسلان کو سونپی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد الپرسلان کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی محمد الپرسلان شہزادے لبادت کو صحیح سلامت آنی قلعے میں پہنچانے میں ناکام رہے۔ بالآخر محمد الپرسلان اپنے ساتھی اور استاد حسن تابع کو اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں یہاں پر دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تاکہ دشمنوں کو چکمہ دینے میں آسانی ہو جائے۔ دوسری طرف اقصیٰ خاتون اپنی گھوڑی کے ساتھ جنگل میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ اپنے گھوڑی کی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہیں، اس بار تمہارے بالوں میں کیا پیغام چھپایا گیا ہے، مجھے پڑھنے دو۔ اور جیسے ہی وہ اس خط کو کھولنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں یاد آتا ہے بازنطینی گورنر نے اقصیٰ سے کہا تھا، میں جب بھی تمہارے پاس کوئی خفیہ خط بھیجوں گا تو اسے کھولنے کے لیے تمہیں صلیبی چابی کی ضرورت ہوگی، اور وہ چابی ہمیشہ اقصیٰ کے گلے میں لٹکی رہتی ہے، یعنی صلیب کی شکل میں۔ اور پھر جیسے ہی اقصیٰ اس خط کو اس چابی کی مدد سے کھول کر پڑھنا شروع کرتی ہے تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے، ماریا، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب تم نے میری دی ہوئی چابی کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا ہے۔ ہم اسی خفیہ خط کے ذریعے بات چیت کیا کریں گے۔ جب تک تمہیں سلجوقوں کے نئے اٹھائے جانے والے قدم کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا تب تک میرا انتظار کرو، اس کے بعد ہی میں تمہیں اگلا حکم دوں گا۔ اقصیٰ خاتون وہ خط پڑھ ہی رہی ہوتی ہیں، اسی دوران محمد سلیمان جو کہ اپنے قبیلے کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر اقصیٰ خاتون پر پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی اقصیٰ خاتون کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اپنے گھوڑے پر سوار میرے قریب آ رہا ہے تو وہ خط کو فوراً اپنے کپڑوں میں چھپا لیتی ہیں، اور اسی دوران ان کا صلیبی نشان جو کہ ایک چابی کی طرح ان کی مدد کرتا رہتا ہے وہ بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ محمد سلیمان اقصیٰ خاتون سے پوچھتے ہیں، تم اکیلی جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں، میں یہاں پر جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے آئی تھی۔ محمد سلیمانی سن کر کہتے ہیں، یہ دشمنوں کا علاقہ ہے، یہ خطرناک جگہ ہے، جاؤ اور فوراً قبیلے روانہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی اقصیٰ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ بار بار اپنی گرنے والی چابی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ چابی محمد سلیمان کو مل گئی تو ان کی غداری سامنے آ جائے گی۔ بالآخر سلیمان اقصیٰ سے کہتا ہے، تم ابھی تک یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی ہے یہ دشمنوں کا علاقہ ہے، فوراً قبیلے واپس جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ محمد سلیمان کے ساتھی لبارت کو گرفتار کر کے آنی قلعے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام سپاہیوں کی قیادت شہزادہ اربس خان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران غزنی علاقے سے تعلق رکھنے والے کرائے کے سپاہی اربس خان کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہزادہ لبارت کو گرفتار کر کے اسے مار دیا جائے تاکہ سلجوقوں اور بازنطینیوں کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ خراب کیا جا سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں کے درمیان زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران کرائے کا سپاہی بھاگتا ہوا اس بگی کے قریب جاتا ہے جہاں پر شہزادہ لبارت کو بٹھایا گیا ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ پردہ اٹھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر شہزادہ لبارت موجود نہیں ہے بلکہ سلجوقوں کی طرف سے ایک گھات لگایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد وہی منظر دکھایا جاتا ہے جب محمد الپرسلان اپنے استاد حسن سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ لبارت کو لے کر میرے ساتھ دوسرے راستے سے جاؤ گے، جبکہ اربس خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قافلہ لے کر جس میں نقلی شہزادہ لبارت ہوگا دوسرے راستے سے جائے گا۔ بالآخر محمد الپرسلان کی یہ چال کامیاب ہو جاتی ہے اور ان کے مخالف جو کہ چھپ کر گھات لگانے والے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے محمد الپرسلان بھی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر دشمن گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دور سے تیر چلا چلا کر وہ دشمنوں کو جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف لڑائی کا یہ منظر دکھایا جاتا ہے تو دوسری طرف کچھ دیر گزر جانے کے بعد اقصیٰ خاتون جنگل میں دوبارہ اسی مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ان کی خفیہ صلیب گری ہوتی ہے۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اس صلیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو کہ چابی کا بھی کام کرتی ہے، لیکن ناکام رہتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ سلیمان کے ہاتھ لگ چکی ہے، اب ان کا راز فاش کر دیا جائے گا۔ بالآخر محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی وہ لڑائی جیت جاتے ہیں اور وہاں پر موجود کرائے کے سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان ایک سپاہی کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو گونگے سپاہیوں کی فوج ہے، یہ اسی انسان کا کام ہو سکتا ہے جس نے پہلے محمد سلیمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پھر کاروا سرائے پر مجھ پر حملہ کروایا، اور اب دوبارہ سے شہزادہ لبارت کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں امیر بازان کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی محمد الپرسلان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور کسی پکے ثبوت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون پریشانی کے عالم میں قبیلے واپس پہنچتی ہیں تو ان کی ملاقات گوہر خاتون سے ہو جاتی ہے۔ گوہر خاتون اقصیٰ خاتون سے کہتی ہے، آپ کو میرے والد صاحب نے خیمے میں بلایا ہے۔ یہ سنتے اقصیٰ خاتون پریشان ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہیں کہ اب تو ان کا راز فاش ہونے والا ہے اور جلد ہی ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بالآخر اقصیٰ خاتون ڈرتے ڈرتے گوہر خاتون کے ساتھ سرداری خیمے میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر سردار چاغری جو کہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اقصیٰ خاتون سے کہتے ہیں، میری بیٹی میرے قریب آؤ۔ اور پھر جیسے ہی اقصیٰ خاتون ڈرتے ڈرتے چاغری صاحب کے قریب ہوتی ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جب میں بے ہوش تھا تو تم نے میری صحت یابی کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی انتظام کیا۔ اس مہربانی پر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر خیمے میں موجود شہوار خاتون جو کہ چاغری صاحب کی بیٹی اور غزنی کے سلطان کی بیوی ہوتی ہیں وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ دوسری طرف محمد الپرسلان شہزادہ لبارت کو لے کر آنی قلعے میں پہنچ جاتے ہیں
جیسے ہی بازنطینی گورنر یہ دیکھتا ہے تو وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے، میں نے تو امیر بوزان سے کہا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر شہزادہ لباریت کو راستے ہی مروا دیا جائے، لیکن وہ تو زندہ ہے، کیونکہ گورنر خفیہ کبوتروں کے ذریعے امیر بوزان سے رابطے میں تھا، اور وہ امیر بوزان کو لالچ دیتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے شہزادہ لباریت کو راستے میں ہی مروا دیا تو تم اتنا سونا حاصل کرو گے جتنا سلجوقوں اور بازنطینیوں کے درمیان صلح نامے میں بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ اور اسی وجہ سے بازنطینی گورنر شہزادہ لباریت کو زندہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے، اس کا مطلب امیر بوزان ناکام ہو گیا۔ اور پھر جیسے ہی شہزادہ لباریت کے ہاتھ کھولنے کے بعد اسے آزاد کر دیا جاتا ہے تو وہ بڑھ کے مارتے ہوئے کہتا ہے، اگر کبھی جنگ میں تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر قلم کروں گا۔ محمد الپرسلانی سن کر مسکراتے ہیں اور گورنر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سونا کہاں ہے۔ گورنر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ انہیں سونے سے بھرے ہوئے صندوق دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، سلجوقوں کی طرف سے آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم نے اپنی طرف سے یہ سونا دے کر اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ یانس یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے اپنے غصے کو برداشت کر کے کھڑا رہتا ہے، کیونکہ یہ جنگ ہار جانے کی وجہ سے یانس بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان وہ سونا لے کر اس قلعے سے واپس جاتے ہیں تو اسی دوران جنرل دوکاس اپنی تلوار نکال کر شہزادہ لباریت کا سر قلم کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہاں پر موجود خواتین ڈر کی وجہ سے زور زور سے چیخیں مار کر رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گورنر یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی شہزادہ لباریت کو پسند نہیں کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ شہزادہ لباریت مار دیا جائے۔ اور پھر گورنر ناٹک کرتے ہوئے پوچھتا ہے، شہنشاہ نے شہزادہ لباریت کے بدلے اتنا زیادہ سونا کیوں دیا اگر اسے مروانا ہی تھا؟ دوکاس جواباً کہتا ہے، ہمارے شہنشاہ ہارے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، یہ آپ لوگوں کے خاندان پر ایک دھبا بن چکا تھا، جب تک یہ زندہ رہتا تو ہمارے لوگوں کے حوصلے پست رہتے، لہٰذا ہم اس ایسے گھٹیا انسان کو پسند نہیں کرتے، اور اس لیے شہنشاہ کے حکم کے مطابق میں نے اس کا سر قلم کر دیا، ورنہ میری اس سے کوئی ذاتی